بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ایک اور بنیادی سوال فلسفہ ختم نبوت کی بحث میں وہ یہ ہے کہ بالآخر علم و تمدن اور معاشرے کا ارتقاء بہت سارے ادوار میں سبب بنا ہے کہ قانون الہی بدل جائے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ انبیاء میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کتب نازل ہوئی ہیں تو احکام بدلتے رہے ہیں، بس علم و تمدن کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ شریعت بھی بدلتی رہی ہے۔ تو سوال کیوں خاتم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس شریعت کو ختمی قرار دیا گیا اور اس کے بعد اب کوئی شریعت نہیں آئے گی؟ آیا اب بھی علم و تمدن کا سلسلہ جاری نہیں ہے مگر رسول اللہ کے بعد علم و تمدن میں ارتقاء نہیں ہوا؟ معاشروں کے اندر، انسانوں کے علوم کے اندر مگر فرق نہیں پڑا؟ وہ قوانین جو گزشتہ انبیاء کے زمانے میں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے اندر بعض تبدیل نہیں ہوئے؟ یقیناً ہوئے ہیں۔ تو سوال فلسفہ ختم نبوت کیا ہے کہ یہ شریعت آئی ہے اور اس کے بعد اب آئندہ کے لیے نئی شریعت نہیں آئے گی، تو کیا اب بشر کو نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بشر کو نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں ایسا نہیں ہے کہ گزشتہ شرائط جو منسوخ ہوئی ہیں ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کے تمام اصول بالکلیہ تبدیل ہوئے ہیں۔ کلی طور پر ایسا نہیں کہ سارے کے سارے قوانین تبدیل ہوئے ہیں، بلکہ اکثر قوانین، ہم یوں کہیں بیشتر قوانین، بیشتر اصول اعتقادات، اصول حقائق وہی ہیں۔ ابدیت خدا کا مسئلہ، مملوکیت الہی، یعنی انسان مملوک ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا، انسان عبد خدا کا، وہ خالق ہستی ہے، صدور و خلقت کائنات کی شناخت کا مسئلہ، اسی طرح ارسال رسل کا فلسفہ، اسی طرح سے بعثت انبیاء کے اغراض و مقاصد، راہبریت کا مسئلہ، اسی طرح معاد و قیامت سے مربوط و جڑے مسائل، اسی طرح انسان کی تہذیب سے متعلق مسائل، اخلاقیات سے متعلق مسائل، انسان کی حقیقت روح و نفس سے متعلق مسائل، انسان کی استکمالات کا مسئلہ، یہ سارے وہ مسائل ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیشہ ہر شریعت میں رہے ہیں، و تمام انبیاء کا منہج و مسلک ایک رہا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ مسلک توحیدی ہے، منہج توحیدی ہے۔ تمام انبیاء کو خداوند متعال نے شریعت کی بنیاد ایک قرار دی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ تمام خداوند متعال نے جو شریعت نازل کی ہے، جو رسول اللہ کو شریعت دی ہے، وہی شریعت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہی شریعت دی ہے جو نوح نبی کو دی ہے، جو ابراہیم خلیل کو دی ہے، جو حضرت موسیٰ کو دی ہے، جو حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہم اجمعین کو دی ہے۔ تو تمام انبیاء کی بنیادی شریعت ایک ہے، وہ شریعت و منہج توحیدی ہے جس کے اندر بہت سارے مسائل انسان بما ہوا انسان کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ تمام ادیان، جنہیں ادیان کے نام سے کہتے ہیں، در حقیقت یہ ادیان نہیں ہے، دین واحد ہیں۔ وہ دین وہی ہے جو خداوند متعال نے پسند فرمایا ہے انسان کے لیے، وہ انسان کو مقصد خلقت تک پہنچا سکتا ہے۔ اگرچہ ان ادیان کے اندر، ان شرائع کے اندر حقیقت میں جو چیز تبدیل ہوئی ہے وہ معاشرتی اصلاحات ہیں، یا آپ کہیں کہ علم کے ارتقاء کے سبب میں جو بہت سارے بعض نئے مسائل ان نے جنم لیے ہیں، اس کے مطابق بعض تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں اور بعض اصول تبدیل ہوئے ہیں، لیکن کلی طور پہ اکثر، بلکہ آپ کہیں کہ اصل دین باقی ہے، اصل اصول اعتقادات
باقی ہیں۔ جس طرح پچھلے ادیان کے اندر توحید اصل محوری تھی دین کی، ہر دین کے اندر، ہر دین الہی کے اندر یہ اصل موجود ہے۔ نبوت ہر دین کے اندر، عدالت ہر دین کے اندر، تمام اسماء حسنہ الہی کے مقابل انسان کا فریضہ تمام ادیان کے اندر، فلسفہ رہبری و امامت تمام انبیاء ادیان کے اندر اسی طرح رہی ہے۔ اور اسی طرح سے دیگر بہت سارے مسائل جو انسان کی تزکیہ و تزکیہ نفس سے مربوط ہیں وہ بھی ایک رہے ہیں۔ تہذیب و اخلاق سے، اخلاق نسبی نہیں ہے، اخلاق ثابت ہے اور ہر زمانے میں یہ موجود رہا ہے۔ فقط جو مسائل، جدید مسائل ہیں یا ایسے مسائل ہیں جو مبتلا بے انسان کو ہوتے ہیں، ان کے مسئلے میں خداوند متعال نے ہر زمانے میں اس کا اقدام فرمایا ہے، اور اس کے لیے خداوند متعال نے ایک مناسب سلسلہ ہدایت قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اس زمانے میں بھی شریعت ختمیہ نے دین کو کامل کر دیا ہے، دین تمام ہو گیا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کے ذریعے سے اکملت لکم دینکم، دین تمام ہو چکا، دین کامل ہو چکا۔ اب خداوند متعال نے جو سلسلہ ہدایت رکھا ہے اس کے اندر ان تمام مسائل کا حل موجود ہے، اور خداوند متعال نے یہ سلسلہ ائمہ ہدی علیہم السلام نے یہ سلسلہ متعارف کروایا ہے، انبیاء نے یہ سلسلہ متعارف کروایا ہے، رسول اللہ نے متعارف فرمایا ہے، اور آج ہمارے پاس اجتہاد کی شکل میں خود ائمہ ہدی علیہم السلام کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ جو روزمرہ کے مسائل ہیں خداوند متعال نے ان سے متعلق رہنمائی فرمائی ہے۔ قرآن کے اندر اہل قرآن خصوصاً اہل بیت نبوت عصمت و طہارت نے رہنمائی فرمائی ہے، اور قرآن کے اندر ہر زمانے کی ہدایت خداوند متعال نے رکھی ہے، اور یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ قرآن ہر زمانے میں اپنی شان کے ساتھ موجود ہے، یعنی ادوار بدلتے جائیں گے، بشریت کی ضرورت کے لیے قرآن سے ہدایت میسر آتی رہی۔ قرآن ایک معدن ہے کہ ہر زمانے کے لوگ آ کر اس قرآن سے و اس شریعت ختمیہ سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ بس علم و تمدن کے بدلنے سے ہدایت کے اصول تبدیل نہیں ہوتے، فقط علم و تمدن کے بدلنے سے بعض ممکن ہے قوانین میں جزئی طور پر تبدیلی آ جائے، بس شریعت ختمیہ اپنی جگہ کامل ہے، و باقی قرآن کریم خداوند متعال نے جو یہ معجزہ عطا کیا ہے شریعت ختمیہ کے اندر، یہ وہ معجزہ ہے جو انسان کی تا ابد تا قیامت آنے والی مشاکل و مشکلات و اختلافات و تمام مسائل کا راہ حل پیش کرتا ہے، اگر اس کے اصلی وارثان سے جو کہ اہل بیت عصمت و طہارت ہیں ان کی تفاسیر کی طرف مراجعہ کیا جائے، یا ان علماء حقہ کی جانب جو مکتب اہل بیت علیہم السلام سے متوسل رہے ہیں، اور ان کی ہدایت اہل بیت علیہ السلام کے مکتب میں ہوئی ہے، اور اس مکتب کے بنیادی اصولوں کے اندر یہ ہدایت کے راز پوشیدہ ہیں، اور یہ اجتہاد کی شکل میں اس کا دروازہ خداوند تبارک و تعالی نے کھولا ہے بشریت کے لیے۔ ائمہ ہدی نے اس کی صراحت فرمائی، اور خدا کا یہ سلسلہ، ہدایت الہی کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ ختم نبوت و شریعت ختمیہ کے اندر ہی سب کچھ خداوند متعال نے عطا فرمایا ہے، اور ہر زمانے کی ہدایت اس میں موجود ہے۔ اس لیے علم و تمدن کی تبدیلی شریعت ختمیہ میں تبدیلی کا باعث نہیں بن سکتی، کیونکہ شریعت ختمیہ ایک ایسا معجزہ ہے بارگاہ رب العزت کی جانب سے جو بشریت کو عطا ہوا ہے۔ اب بشریت نے اس معجزے سے استفادہ کرنا ہے، اس معدن الہی سے، اس معدن اصول دین سے استفادہ کرنا ہے، اور اپنے زمانے کے حالات و شرائط کے مطابق، اپنے زمانے کے احوال و مسائل کے مطابق اپنے لیے ہدایت و رہنمائی طلب کرنی ہے۔ البتہ اس کا طریقہ کار معین ہے، اس کے اہل سے طلب کرنی ہے، وہ لوگ جو اس مسئلے میں اہل ہیں، و مکتب اہل بیت نے جو اصول دی ہیں ان کے مطابق اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، اور یہ مسئلہ قابل حل ہے اور حل ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ شریعت ختمیہ میں ہم ہدایت حاصل کریں تو اس کا مکتب وہی مکتب اہل بیت علیہم السلام سے تمسک ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔